سنی حضرات نماز شروع کرتے وقت دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک لگاتے ہیں. سنی نہیں، حنفی. سنی تو ہم بھی ہیں یار، حنفی. تو کانوں کی لو کے قریب پہنچنا تو ثابت ہے صحیح مسلم میں اور سنن ابی داؤد کے اندر. لگانا کوئی ثابت نہیں ہے، انہوں نے خود سے بنایا ہے. کانوں تک ہاتھ اٹھانا بھی سنت ہے اور کندھے تک ہاتھ اٹھانا بھی سنت ہے، دونوں سنت ہے. جس طرح ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا بھی سنت ہے، ہاتھ باندھ کے بھی سنت ہے. کیا کعبہ کو چومنا جائز ہے اور مقام ابراہیم کو؟ کعبے میں ایک ہی جگہ جس کو نبی علیہ السلام نے چوما ہے اور وہ حجر اسود ہے، بس. باقی کوئی چومنا ثابت نہیں ہے. غلاف کعبہ کو چومنا بھی کوئی ثابت نہیں ہے. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں، میلاد نبی علیہ السلام نے منایا ہے اس حوالے سے کہ صحیح مسلم میں 2750 نمبر حدیث ہے. آپ علیہ السلام ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے. فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی. تو اس کی خوشی میں نبی علیہ السلام ہر پیر کو میلاد منایا کرتے تھے. بس اتنا ثابت ہے. یا پھر میلاد کے مہینے میں نبی علیہ السلام کا ذکر خیر کرنا، اس کے اوپر اجماع امت ہے. آپ کہتے ہیں کہ تعویذ ناجائز ہے، جبکہ سنن ابی داؤد میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن عمر اپنے بچوں کے گلے میں قرآنی آیات لٹکا دیا کرتے تھے. جی وہ قرآنی آیات، وہ اس میں الفاظ ہیں کہ جو چھوٹے بچے تھے نا، ان کے گلے میں وہ تختی لٹکا دیتے تھے، اور وہ اس لیے کہ وہ اس کو دیکھ کے پڑھ سکیں، یاد کر سکیں. تعویذ کے طور پہ تو نہیں، اس میں تعویذ کا تو لفظ ہی موجود نہیں ہے. تعویذ کے طور پہ نہیں ہے. تعویذ سے تو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا. کیا ختم شریف اور 11ویں منانا جائز ہے؟ آج کے پیر کی بیعت تو ہونا لازم ہے. آج کے پیر سے بچنا لازم ہے بھائی. ہاں، اور یہ ختم شریف اصالِ ثواب کے لیے جو غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے وہ تو جائز ہے. باقی 11ویں وغیرہ کی تو ثابت ہے جی. ہاں، جو 11ویں والوں کی نماز کا طریقہ ہے وہ ثابت ہے بخاری مسلم سے، وہ کر سکتے ہو. عقیقہ کے لیے جانور کی کیا شرائط ہیں؟ وہی شرائط ہیں جو قربانی والے جانور کی ہیں، سوائے ایک چیز کے کہ آپ اس میں دونا ہونے کی شرط نہیں ہے. باقی تو ساری شرطیں ہونی چاہیے نا. جانور تو ہونا بالکل لاغر نہ ہو، اللہ کی راہ میں دینا ہے آپ نے. باقی دونا ہونا جو ہے نا وہ قربانی کے جانور کی شرط ہے اسپیسیفکلی. اس کیس میں چونکہ ایک صدقہ، ایک جان ہی آپ نے دینی ہے، تو وہ چھوٹا جانور بھی ہو سکتا ہے. جمعے کی تقریر میں امام خطیب دشمنان اہل بیت کی تعریفیں کرے اور سامعین پر ناگوار گزرے تو اس امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. بھائی مروان کے پیچھے حسن و حسین نمازیں پڑھتے رہے ہیں تو یہ تو شاہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، نماز ہو جائے گی. نہیں دل مانتا کسی اور دوسرے امام کے پیچھے جا کے پڑھنا ہے. کلمہ گو مشرک کی اہل کتاب مشرک اور کافر مشرک میں فرق واضح کرتے ہیں. فرق واضح یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ نکاح تو ہو سکتا ہے. فرق ہے کہ یہ کلمہ گو مشرک مرے گا، اس کا جنازہ پڑھا جائے گا. اہل کتاب مشرک کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ وہ کافر ہے. باقی آپ کلمہ گو مشرک اور کافر مشرک میں فرق یہ لکھیں، یوٹیوب کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو کھل جائے گی. جمعہ کے بعد درود السلام پڑھا جاتا ہے. میں بیٹھ کر تسبیح پڑھتا ہوں مگر دل میں قلق رہتا ہے کہ میں نے درود السلام نہیں پڑھا. اللہ سے ڈر جائیں اللہ کے بندو. قلق کس بات کا؟ بھائی اسی طریقے سے کہ بھئی جو چیز ہی خلاف سنت ہے انہوں نے خود سے دین میں داخل کی ہوئی ہے قلق. تو یہ قلق پھر آپ کو اس وقت بھی ہونا چاہیے جب 10 محرم کو لوگ ماتم کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس وقت بھی آپ کو اگر قلق ہوتا ہے نا تو پھر آپ کا قلق 1 نمبر ہے، ورنہ یہ 2 نمبر قلق ہے. ہاں، تو آپ دیکھ لیں 2 نمبر قلق لینا ہے یا 1 نمبر قلق لینا ہے آپ نے. ہم نے قرآن و سنت کو دیکھ کے چلنا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے 1 دفعہ بھی کلمہ پڑھا اپنا عذاب بھگت کے جنت میں چلا جائے گا. یہ حدیث کیا اس مسلمان پہ بھی ہوگی جس نے کلمہ پڑھا لیکن کئی 100 کلمہ پڑھنے والوں کو قتل کیا اور کروایا؟ اللہ کو بہتر پتہ ہے جی. ابو داؤد میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ یا شرک معاف نہیں کرے گا یا قتل نہ حق اس کو بھی معاف نہیں کرے گا. اللہ کی مرضی ہے جی، ہم کیا کہہ سکتے ہیں. توبہ کر کے مرا تو پھر انشاءاللہ بخشش ہو جائے گی.